السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور دوستوں کے لیے ریئل اسٹیٹ اور سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایک نیوز اپڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ حکومت جو ہے یہ ریونیو کلیکشن کے لیے IMF کی کنڈیشنز ہیں کہ مزید تقریباً 300 ارب روپے کے ٹیکسز ان لوگوں نے لگانے ہیں، تو اس کے لیے 280 ارب روپے کے ٹیکسز جو لگائے گی، بریک ڈاؤن اس کا جو بن رہا ہے اس کے اوپر ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں تو اضافہ ہوگا ہی کیونکہ کمپنیز کے اوپر تو ٹیکسز لگنے ہیں ہی، لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اس کے اندر کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے۔ اموویبل پراپرٹی جو ہے اس کی سیل اور پرچیز میں ایڈوانس ٹیکس جو ہے انکریز کر دیا جائے گا، اس سے تقریباً 20 سے 30 ارب روپے کولیکٹ کرنے ہیں۔ تو سمجھ لیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ 20 سے 30 ارب روپے کا مزید جو ہے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے موجودہ ریٹس کو تو فائلر پہ ایڈوانس ٹیکس تقریباً پراپرٹی وہ سیل کرے یا پرچیز کرے تقریباً 2% جو ہے پر ٹرانزیکشن یہ بنتا ہے، اور جو نان فائلر ہے اس پہ 5% سے لے کے 7% تک اماؤنٹ لگتا ہے۔ یعنی 1 کروڑ کی اگر پراپرٹی ہے تو نان فائلر 5 لاکھ سے 7 لاکھ تک ایڈوانس ٹیکس دے گا، اور جو فائلر ہے وہ 2 لاکھ تک ایڈوانس ٹیکس جو ہے یہ دے گا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایڈوانس ٹیکس کا ریٹ مزید انکریز کیا جاتا ہے 25 سے 30 ارب روپے اکٹھے کرنے کے لیے، تو اس کے ریٹ میں کتنا اضافہ ہوگا اور اس کے اماؤنٹ کے لیے بھی کتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک لحاظ سے ریئل اسٹیٹ کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ بینک سے کیش وڈرال کے اوپر ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا، جو کہ آہستہ آہستہ ہٹاتے ہوئے فائلر سے ہٹا دیا گیا تھا اور نان فائلر سے بھی آخر کار ہٹا دیا گیا تھا۔ اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو دوبارہ لگایا جا رہا ہے، جس سے 45 ارب روپے حکومت کو حاصل ہوں گے۔ سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ اگر بینکس کو دیکھا جائے تو جتنے بھی بینکس کی فورن ایکسچینج انکم ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگا کے تقریباً 20 ارب روپے کولیکٹ کیے جائیں گے۔ اگر سیکنڈلی دیکھا جائے تو 3% کی فلڈ لیوی لگائی جا سکتی ہے، جس سے 60 ارب روپے حکومت کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں جو بھی ہیں، یعنی سگریٹ ہو گئی اور شوگر ڈرنکس وغیرہ ہو گئیں، تو ان کے اوپر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا۔ شوگر ڈرنکس جو ہیں یعنی کوک، پیپسی، اسٹنگ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، ان کے اوپر ٹیکس لگا کے تقریباً 60 ارب روپے کولیکٹ کیے جائیں گے، جبکہ سگریٹس وغیرہ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا کے تقریباً 25 سے 30 ارب روپے جو ہے وہ کولیکٹ کیے جائیں گے۔ اگر آٹو انڈسٹری کو دیکھا جائے یعنی گاڑیوں کی انڈسٹری کو دیکھا جائے تو CVT یعنی کیپٹل ویلیو ٹیکس جو ہے کسی بھی امپورٹڈ یا لوکلی اسمبلڈ وہیکلز جو ہے ان کے اوپر لگایا جائے گا، جس سے 10 ارب روپے کولیکٹ ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم تھی ایک، جس کے اندر اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ را مٹیریل جو بھی امپورٹ کریں گے اس کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو یہ سیکٹر سیلز ٹیکس ایگزمپٹڈ تھا۔ تو اس سیکٹر کے اوپر بھی ابھی جو سیلز ٹیکس ہے اس ایگزمپشن کو وڈرا کر دیا گیا ہے، تو اس وڈرال سے بھی تقریباً 20 سے 25 ارب روپے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک نیوز اپڈیٹ تھی جتنے بھی سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ انویسٹرز ہیں یا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے، تو جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہو وہ اکارڈنگلی پلان کر سکتے ہیں آپ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔